رسول اللہ نے فرمایا من سالک طریقن، کوئی مسلمان جب چلتا ہے کسی ایسے راستے پر، کسی ایسے راستے کہ یطلب فیہ علما، وہ اس راستے کو صرف اس لیے چل کے آ رہا ہے، وہ سفر فقط اس لیے کر کے آ رہا ہے کہ وہ اب جا رہا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے۔ کیا حاصل کرنے جا رہا ہے؟ جس طرح جامعات میں روزانہ طلباء اور طالبات اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے ٹھکانوں سے چل کے دین کو، جس طرح آپ اور جتنی مائیں بہنیں جامعہ میں موجود ہیں اپنے اپنے گھروں سے آپ چل کے آئے تو آپ نے راستہ اختیار کیا، کیا سیکھنے آئے ہیں آپ؟ رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں من سالک طریقا یطلب فیہ علما، جس نے کوئی راستہ اس لیے اختیار کیا، اس لیے چلا کہ میں جا کے کیا حاصل کروں گا؟ علم دین، سالک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جو دین سیکھنے آئے، اللہ دین سیکھنے کی برکت سے سالک اللہ اس بندے کو چلاتا ہے، اس بندے کو کس طریقے پر؟ طریقاً الی الجنہ، جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اللہ اس بندے کو اس راستے میں ڈال دیتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، خواہ ایک قدم اٹھا کے آ گیا، اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے لیے ہدایت کا سبب پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو ایسے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ بندہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ الی الجنہ، سرکار نے فرمایا جنت تک جا پہنچتا ہے۔ اب پہنچاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پہنچاتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندہ دین کو سیکھنے کے لیے چل کے آتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے اور پھر سیکھتا ہے دین متین کو، اللہ اس کی برکت سے اس کو کون سے راستے پہ چلا دیتا ہے؟ اب جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت اور جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ اپنے آپ پہ لازم کر لے کہ انشاءاللہ میں رسول اللہ کی شریعت کو سیکھتا ہی رہوں گا۔ اب غور کریں اگلی بات پہ۔ ایک عالم دین کسی محفل میں گیا، ہم فرض کرتے ہوئے حدیث سمجھانے کے لیے، محفل کے میزبانوں نے اس کے گلے میں کیا ڈالے؟ پھولوں کے ہار ڈالے یا کوئی اور چیز، انہوں نے صحرا وغیرہ ڈال دیا، ڈالتے ہیں لوگ۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں نے اس عالم کی کیا کی ہے؟ اونچی بولیں، کیا کی ہے؟ عزت کی ہے۔ اور اس مجمع میں اس عزت کو بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یار لوگ تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں لیکن پھول اسی کو ڈالے گئے جو ان کو دین سکھانے آیا ہے، جو ان کو دین، یہ پھول ڈالے کس نے؟ ایک انسان نے جو میزبان ہے محفل کا، اور ڈالے کس کو ہیں؟ جو دین سکھانے آیا لوگوں کے ہاں اس کا بڑا مقام کہ یار دیکھو اس کو کیا پہنایا گیا، پھر جناب والا اس کو اعلیٰ سٹیج پہ جا کے بٹھایا گیا۔ ہم مانتے ہیں اس کی بڑی شان ہے، لیکن اس طالب علم کی شان بھی تو دیکھو جو جب دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، ابھی جیسے آپ چل کے آئے تو انسان نہیں اس کی عزت کرتے، جو حدیث ہم پڑھنے چلے ہیں اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ابھی ہم آپ کو عرض کرنے چلے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک انسان کے گلے میں ہار ڈالے، یہ عزت زیادہ؟ یا ایک دین کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے رب کے معصوم فرشتے گلے میں ہار ڈال کے عزت کرنا بھی عزت کہلاتی ہے، لیکن جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا ڈالے، غور تو کرو رب کے ہاں اس بندے کا کتنا رتبہ ہوتا ہوگا۔ اب سنو حدیث پاک،
وقال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم شریعت کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے، دین اسلام کے سیکھنے کے لیے، تو سرکار نے فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے، اس کے پاؤں کے فرشتے اپنے کیا بچھا دیتے ہیں؟ پر بچھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تو رب کے ہاں اتنا معتبر ہے، رب تجھ سے اتنا راضی ہے کہ ہمیں حکم ملا اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا ڈالو. اب غور کرو، شریعت سیکھنے جو آتا ہے اس کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے، طالب علم کی شریعت میں کتنی. لیکن کون سے طالب علم کی بات ہو رہی ہے؟ جو قرآن و حدیث کو سیکھنے آتا ہے، جو قرآن و حدیث کو، اور پھر جو کچھ سیکھا اس کے اوپر عمل بھی کرے. آپ سمجھے شاید بس سن لیا تو یہ فضیلت، ایسے نہیں ملتی. ہمارے اسلاف نے، صحابہ و تابعین نے باقاعدہ طور پہ یہ جملے کتب کے اندر موجود ہیں کہ جو بندہ علم تو رکھتا ہے شریعت کا لیکن اس پر عمل، ان لوگوں نے کہا ایسے بندے کو کس نے عالم کہا ہے؟ غور کریں، علم رکھتا ہے، شریعت کا ماہر ہے، لیکن شریعت کے مطابق عمل. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو عالم کس نے کہا ہے؟ گویا ان کے نزدیک عالم ہوتا ہی وہی ہے جو علم کے مطابق عمل کرے، جو عمل نہیں کرتا وہ کسی کھاتے میں نہیں. قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے، فرمایا یہ مثل گدھوں کے ہیں. یہ مثل جس طرح گدھا ہو اس کے اوپر کتابیں آپ بوجھ ڈال دیں اٹھائے پھرے گا، حالانکہ گدھے کو شریعت کی کتابوں سے کوئی فائدہ، اٹھاتے وہ جہاں تک مرضی لے جائے وہ چلتا جائے گا. تو ایسے ہی فرمایا جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اس سے نفع لیتا، عمل کرتا، تو یہ مثل اس کے ہے. یہ 28ویں پارے سورہ جمعہ میں اس بات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. علماء یہود کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے اس علم کا کیا فائدہ ہے اگر تم نبی علیہ السلام کی بات کو مانتے ہی نہیں ہو، اگر تم سرکار کی شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے، تو تمہارے اس علم کا کوئی فائدہ. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، وقال النبی علیہ السلام لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خیر من ان تصلی 100 رکعہ او کما قال علیہ السلام. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے صبح سے لے کر اس وقت تک کس کس بندے نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہے؟ کس کس نے پڑھی ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی. حقیقت ہے کسی نے بھی نہیں پڑھے، بشمول میں خود. اتنا وقت ہی کہاں ملا ہمیں؟ صبح کی نماز کے بعد فلاں کام، اس کے بعد ہم کورس میں آ گئے. چلو کورس کو چھوڑ دیں تو ہم میں سے کوئی روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے؟ اور بھائی 5 وقت کے فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا تو 100 رکعت نفل کون پڑھے گا؟ اب سننا، علم دین جو آپ سیکھنے آئے ہو، ایک بندے نے صبح سے اس وقت تک 100 نہیں بھلے 1000 رکعت پڑھ ڈالی ہو، اتنا ثواب اس کو نہیں ملا جتنا شریعت کی روشنی میں جو دین سیکھنے بیٹھا ہوا ہے، جتنا ثواب اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے. اب دیکھیں سرکار کی حدیث، اس عنوان پہ 2 باتیں آئیں گی. پہلی حدیث یہ ہے، فرمایا جب تم صبح کرو، جب تم فتتعلم بابا من العلم، تو تم شریعت کی کچھ مسائل سیکھ لیا کرو، ایک باب شریعت کا. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر من ان تصلی 100 رکعہ. فرمایا تو دین کچھ سیکھ لے اور دوسری جانب ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھ لے.
فرمایا اتنا ثواب 100 رکعت نفل والے کو نہیں ملے گا جتنا دین سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مشقت بھی کوئی نہیں بنسبت اس 100 رکعت پڑھنے کے۔ دین سیکھنے میں آپ کو کتنی مشقت ہو رہی ہے، سکون سے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں تو دین سیکھنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ پیچھے اس کی کوئی مثال ملتی۔ صحابہ کے زمانے میں ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ لوگ کیا کرتے تھے، اور پتہ کس طرح، جہازوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، اور ان کے سفر میں ان کو ٹھنڈے پانی مشروب ملتے تھے۔ بھائی صاحب پیدل اونٹ یا گھوڑے پہ سفر، اور سفر بھی جنگلوں سے، جہاں ایک جان کو خطرے میں ڈالنے سے خالی کوئی سفر نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں کلومیٹر مدینے سے چل کے ملک شام تک لوگ گئے، اور جب وہاں پہنچے ایک عالم کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی میں یہ فلاں ایک حدیث آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ اتنا مشکل وقت میں سفر کر کے ہزاروں کلومیٹر، اور ان کی طرف نسبت کرو، خود آپ لوگ جو دین سیکھ رہے ہو، صبح اس کورس میں آپ نے جتنا وقت بھی ہم نے دیا، 2 قرآن کی آیات کو سیکھ چکے ہم، ایک حدیث کو سیکھ چکے، اور دوسری کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ مشکلات کتنی آئی ہیں، سکون سے چل کے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھتے ہی رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں آتے ہی رب کی رحمت شروع، اور پھر جناب پنکھے وغیرہ لگے ہوئے، سکون سے اللہ نے ہمیں دین سیکھنے کا موقع دیا۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے کئی درجے بہتر ہے بندہ کچھ نہ کچھ شریعت کا علم سیکھ لے، کچھ نہ کچھ شریعت کا۔ اگلی حدیث پہ غور کرنے، باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر اللہ من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ السلام۔ کوئی ایک بندہ ہو، کوئی ایک، اس کو اللہ ساری کائنات کا مالک بنا دے، کائنات میں جتنی دولت پڑی ہے ہر چیز کا وہ اکیلا کیا ہو جائے، مالک ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں وہ بندہ پھر ساری کائنات کی دولت کو کیا کر دے اللہ کے راستے میں، تو لوگ اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ یار آج اگر کوئی بندہ یہاں کے 20 کھرب ڈالر لوگوں میں تقسیم کر دے تو لوگ اس کے چہرے کو تکتے رہے، اور میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات کا ایک بندہ کیا بن جائے اور وہ ساری اللہ کے، لوگ اس کے چہرے کو تکیں گے یا نہیں تکیں گے؟ اتنا بڑا سخی، میں کہتا ہوں آپ اس سے بھی بڑی نیکی کمانے والے ہو جو پوری دنیا کو صدقہ کر دے۔ اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا ثواب کچھ نہ کچھ شریعت سیکھنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں سرکار کی حدیث ہے، میں کو گھر سے نہیں کہہ رہا، باب من العلم یتعلمہ الرجل، سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص شریعت کا ایک باب کچھ مسائل سیکھتا ہے، خیر اللہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا یہ پوری دنیا کی دولت سے اس بندے کے حق میں کچھ نہ کچھ شریعت سیکھنا کئی درجے بہتر ہے۔ کئی درجے کیا ہے؟ اب غور کریں آپ، کئی درجے بہتر ہے۔ خیر مبالغہ کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا کہ 2 درجے بہتر ہے، کھربوں درجے بہتر ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے کل مثال میں رکھی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر دین کو سیکھنے کا شعور جاتا رہا۔ یہودی اور عیسائیوں نے میڈیا کے ذریعے ان کی رگ رگ میں یہودیت کے نصاب کی ویلیو کو بڑھا دیا ہے، یہودیت کی فنکشنوں میں جانا ان کو سکھا دیا ہے، اور اسلام کے فنکشنوں میں آنے سے ان لوگوں کو یہودیوں نے دور کر دیا۔ جس بچے کو 20 سال میڈیا پہ یہودیت سکھائی جا رہی ہے، عیسائیت سکھائی جا رہی ہے، وہ خاک اسلام سیکھنے کی محفل میں آئے گا، اس کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اگر اس کو کوئی بھیج بھی دے زبردستی، اس کا دل ہی نہیں لگے گا، اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے دین۔ حالانکہ مسلم کی غذا یہ تھی، مسلم کا نصاب یہ تھا۔ میڈیا کے ذریعے جو یہودی اور عیسائی آپ کو اس وقت زہر گھولتے ہوئے اپنا نصاب پلا رہے ہیں، یہ آپ کا نصاب ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام، اس کو چلانا بھی۔ آپ کا نصاب قرآن و حدیث ہے،
آپ لوگوں کا نصاب کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان، غور کریں، العلم خزائن، سرکار نے فرمایا علم خزانہ ہے۔ علم کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ مفاتیحھا السوال، فرمایا اس خزانے کی چابیاں سوال ہیں۔ علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں کیا ہے؟ کیونکہ خزانے میں علم چھپا ہوا ہے، کوئی عالم ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جب کوئی سوال کرے گا تو وہ باہر نکالے گا نا۔ جس نے کمرے میں کوئی دولت پوشیدہ ہو، اس کو تالا چابی لگائیں گے تو کچھ نکالیں گے نا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ شریعت ایک خزانہ ہے، انتہائی قیمتی خزانہ، مفاتیحھا السوال، اس خزانے کو لینے کا طریقہ، اس کی چابی کیا ہے؟ سوالات ہیں۔